سفر معراج کا پہلا مرحلہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا ہے۔ یہ زمینی سفر ہے۔ یہ انسانی دنیا کا حصہ ہے اور انسانی ذہن اس کی تفہیم نسبتاً آسانی سے کر سکتا ہے، اس لیے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ سفر کے احوال، واقعات اور حقانیت پر دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سفر معراج کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے۔ یہ کرۂ ارضی سے لے کر کہکشاؤں کے اس پار واقع نورانی دنیا تک کا سفر ہے۔ چونکہ مخلوق کی حدود کے اندر ہے یہ حصہ، لہٰذا اسے بھی بیان کیا گیا ہے مگر مکمل تفصیل سے نہیں۔ سفر معراج کا تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین اور اس سے بھی آگے تک کا ہے۔ چونکہ یہ سفر محبت اور عظمت کا سفر تھا اور یہ ملاقات محب اور محبوب کی خاص ملاقات تھی، لہٰذا اس رواداد محبت کو راز میں رکھا گیا۔ سورۃ النجم میں فقط اتنا فرما دیا گیا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو راز اور پیار کی باتیں کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ اب کسی کو کیا غرض کہ وہ باتیں کیا تھیں، جبکہ اس مقام پر فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ نہیں بتایا کہ دیکھنے اور سننے والا کون ہے۔ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت بھی ہو سکتی ہے اور آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سفر محبت اور عظمت اپنے مقصود کو پانے والا تھا، جس کا مخلوق سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لہٰذا ان کے بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کبھی وہ سننے والا اور یہ سنانے والا تھا، اور کبھی یہ دیکھنے والا اور وہ دیکھا جانے والا تھا۔ امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیدار پر موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم اقدس بھی دنگ نہ ہوئی۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا رب قریب ہوتا ہے۔ پھر اللہ فاصلے مٹانے اور قرب کی حدوں کو توڑ دینے کے لیے آگے بڑھا جو کہ غیر محدود ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ کس قدر قریب ہوا، تو اس کا جواب اس آیت کریمہ سے بخوبی ملتا ہے۔ النجم، پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم رہ گیا، جس کی کوئی حد معلوم نہیں۔ دو کمانوں، عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ جب دو قبیلے آپس میں ملتے اور معاہدہ کر کے یک جان دو قلب ہونا چاہتے تو فریقین اپنی کمانوں کو آپس میں بدلتے اور پھر ملا کر تیر پھینکتے، تو یہ تصور کیا جاتا کہ ایک کا پھینکا ہوا تیر دوسرے کا ہے اور دوسرے کا پھینکا ہوا تیر پہلے کا ہے۔ ایک فریق کی دوستی دوسرے فریق کی دوستی ہے اور ایک کی دشمنی دوسرے کی دشمنی ہے۔ گویا قاب و قوسین کی مثال دے کر اللہ رب العزت یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ارادہ رکھا اسے چاہیے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے لپٹ جائے، اور جس نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا، معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ تنقیص کی، جسارت کی، اللہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ معراج کا پہلا مرحلہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، ادھر ادھر دیکھا اور پھر لیٹ گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ادھر ادھر دیکھا اور لیٹ گئے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے تیسری مرتبہ در اقدس پر آواز دی۔ اس مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس حلق سے لے کر ناف تک چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو نکالا گیا۔ اللہ رب العزت نے ایک طشت کے اندر اپنے خصوصی انوار و تجلیات حکمت بھیجے تھے۔ ان انوار و تجلیات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر سفر معراج شروع کرنے سے پہلے اللہ کے ذاتی انوار و تجلیات کے فیض کو کما حقہ اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سواری پیش کی گئی جو قد کے اعتبار سے گوشت دراز سے اونچی تھی اور خچر سے نیچی تھی۔ اس کا رنگ چمکدار اور سفید تھا۔ اس کا نام براق تھا۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند اور بیداری کے درمیانی کیفیت میں تھا جب میرے پاس آنے والا فرشتہ آیا
اس نے میرا سینہ یہاں سے یہاں تک چیرا، پھر میرے دل کو نکال کر غسل دیا، پھر دوبارہ اندر رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گوشت دراز سے بڑی تھی، جس کا رنگ سفید تھا اور اسے براق کہا جاتا تھا۔ بس مجھے اس پر سوار کرا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار ہونے پر وہ سواری فخر سے ناچنے لگی کہ آج سیاہ لامکاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہونے کا اسے لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ براق اس سعادت عظمیٰ پر وجد میں آ گیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اسے فرمایا، رک جا، اللہ کی عزت کی قسم، تجھ پر جو سوار بیٹھا ہے آج تک تجھ پر ایسا سوار نہیں بیٹھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کرا کے انہیں بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ براق کی سواری کا یہ عالم تھا کہ جہاں سوار کی نظر پڑتی اس کا قدم وہیں پڑتا۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انوار کے اوپر سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انوار میں کھڑے صلات پڑھ رہے ہیں۔ جب بیت المقدس پہنچے تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو انبیاء کرام علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف عطا ہوا۔ دوسرا مرحلہ، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک۔ بیت المقدس میں نماز کے بعد آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔